بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، اس سے پہلے سورہ انعام آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی اور اس میں جو باتیں ہوتی تھی وہ آپ کے سامنے ذکر کی جاتی تھی. اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا کہ سورہ انعام یہ سورہ تکمیل کو پہنچی، وہ سورہ مکمل ہوئی اور آج آپ کے سامنے چند آیات 7 آیتیں تلاوت کی گئی. یہ سورہ اعراف کی ہیں. سورہ اعراف یہ سورہ انعام کی تشریح اور تفصیل ہے. جو باتیں اجمالی طور پر اجمال کے ساتھ سورہ انعام میں بیان کی گئی تھی، اب ان باتوں کی تشریح، ان باتوں کی تفصیل اس سورے میں بیان کی گئی ہے. گویا یہ سورہ اس سورے کا تکملہ ہے اور اس کی تفصیل ہے، اس کی تشریح ہے. ذہن میں رکھیں کہ یہ سورہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. یہ سورہ مکی ہے
मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसकी सिर्फ 8 आयतें ऐसी हैं जो मक्का में नहीं नाजिल हुई, बाकी पूरी सूरे मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसमें 24 रुकू हैं इस सूरे में और 206 आयतें हैं। इस पूरी सूरे में 206 आयतें और 3344 इसमें कलेमात हैं, जैसे किताबुन एक कलमा, उनजिला एक कलमा, इलैका एक कलमा, इस तरह कलेमात 3344 इसमें कलेमात हैं और 14071 इसमें हरूफ हैं। इस पूरी सूरे के अंदर 14071 हरूफ हैं। इस सूरे के अंदर ज्यादातर मज़ामीन आखिरत और नबूवत और रिसालत से मुताल्लिक है। इस सूरे में ज्यादातर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अंदाज से इसमें बयान किया गया है कि आप लोगों को डराइए, समझाइए और समझाने के बाद लोगों को, जो लोग नहीं मानते हैं, नाफरमानी करते हैं, तो नाफरमानी करने वालों को अल्लाह के अजाब से डराइए। इसमें तखफीफ और इंजार, ज्यादा से ज्यादा इंजार है और साथ साथ पिछले अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलावातु व तस्लीमात, उनके वाकयात को भी इसमें तफसील से बयान किया गया है। मसलन हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया इसमें बयान किया गया है। उनकी कौम के साथ क्या हुआ, उन्होंने जब बात नहीं मानी तो कैसा अजाब आ गया। इसी तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी कौम ने बात नहीं मानी तो क्या हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका जिक्र है। तो कई पैगंबरों का जिक्र इसमें तफसील के साथ किया गया है। आधी सूरे से ज्यादातर तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलावातु व तस्लीमात और उनकी कौम के न मानने से जो उन पर अंजाम उसका हुआ, जो अजाब उस पे उतरा, उसका जिक्र किया गया। जाहिर है कि पुरानी उम्मतें जो थीं, जब उन्होंने बात नहीं मानी तो उनका जो अंजाम हुआ उसको बयान करके ये बतलाना मकसद है कि ऐ इंसानों, तुम्हारे ऊपर भी ये किताब कुरान करीम नाजिल किया जा रहा है, तुम भी इसको मानने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर खुदा न खास्ता तुमने बात नहीं मानी तो नहीं मानने वालों का अंजाम तुमको सुनाया जा रहा है। ऐसा न हो कि तुम्हारा भी वही अंजाम हो जाए। ये है डराना। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अंदाज से इसमें समझाया गया है कि आप उम्मत को इसमें डराएं। डराने का अंदाज इसमें ज्यादा अपनाया गया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये आयात नाजिल होती थी तो आपको फिक्र सवार हो जाती थी कि मैं कैसे समझाऊं कि लोग मेरी बात मान लें। मक्का के अंदर लोगों की अक्सरियत ऐसी थी जो मानने के लिए तैयार नहीं। आप समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, और वो न सिर्फ ये कि मान नहीं रहे हैं बल्कि झुटला रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं, सता रहे हैं। तो मुसलसल तकलीफ पहुंचाने की वजह से, मुसलसल सताने की वजह से, आपको सताने से उतनी तकलीफ नहीं थी। खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, आपको जो ईजा और तकलीफ पहुंचाई जा रही थी उससे आपको परेशानी नहीं थी। परेशानी आपको इससे थी कि कल को जब ये नहीं मानेंगे तो इन पे ना अजाब उतर जाए, इससे आपको परेशानी थी। वरना आप तो इसके लिए तैयार थे। अगर कोई सता रहा है तो तकलीफ उठाने के लिए तैयार थे, मशक्कतें बर्दाश्त करने के लिए तैयार थे। अगर आपको ज़बानी तौर पे सताया जा रहा था, अशार कह के सताया जा रहा था, सताने का तो बहुत सा तरीका है। सिर्फ यही नहीं कि सामने खड़े हो जाएं और मारने लग जाएं, ये भी एक तरीका है। लेकिन इससे ज्यादा तकलीफ देह यह है
کہ اشعار کے ذریعے سے ایسی بات کہی جائے جس سے تکلیف ہو، تو آپ کو ہر طریقے سے ہر طرح ستایا جا رہا تھا، آپ ان سب کے لیے تیار تھے، اس سے آپ کو پریشانی نہیں تھی۔ پریشانی اگر تھی آپ کو تو اس سے تھی کہ میں جو اللہ کا کلام لے کر آیا ہوں، اگر یہ اس سے مان لیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے انکار کیا تو اس کا برا انجام ہوگا اور ان کو عذاب دیا جائے گا، ان کے عذاب ہونے سے جو تکلیف ہوگی وہ برداشت کے قابل نہیں ہے، اس کے لیے آپ پریشان تھے اور آپ ہمیشہ فکر میں رہتے تھے کہ یہ مان جائیں، یہ مان جائیں، یہ مان جائیں۔ اس فکر میں آپ نے گویا اپنے آپ کو گھلا دیا تھا۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس بات کی وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ ان کے ایمان نہ لانے سے آپ کو جو پریشانی تھی اس کے لیے آپ گھلے چاہ رہے تھے، فکر مند تھے، رات رات کو دعائیں کر رہے ہیں، دن بھر ان کے درمیان ٹہل رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں، کیسے مان لیں، کیسے مان لیں، کیسے مان لیں، اس کی فکر کر رہے ہیں۔ اور آپ کو کڑھن ہوتی تھی، آپ کے دل کے اندر ایک تنگی ہوتی تھی کہ یہ نہیں مان رہے ہیں، نہ ماننے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ان کے تکلیف پہنچانے سے آپ کو تکلیف نہیں تھی، ان کے نہ ماننے سے آپ کو تکلیف تھی۔ یہ ہے آپ کی رحمت، اور آپ کے دل میں جو محبت تھی امت کی، اس محبت کی وجہ سے آپ کے دل میں جو نرمی تھی، جو شفقت تھی، اس شفقت کی وجہ سے آپ ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن آپ کو تکلیف تھی، اگر آپ کے اندر جو تنگی دل میں ہو رہی تھی، پریشانی تھی، تو وہ اس کی کہ یہ مان کیوں نہیں رہے، اس سے تکلیف تھی۔ تو اس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے۔ یہ سورہ مکہ کی تمام سورتوں میں سب سے بڑی سورہ ہے۔ اس سے پہلے جو سورہ ختم ہوئی سورہ انعام، وہ بھی بڑی سورہ ہے بلا شبہ، اور وہ بھی مکی ہے۔ یہ سورہ اس سے بھی بڑی ہے، اس میں 165 آیات تھی، اس میں 206 آیات ہیں۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس سے بڑی ہے۔ اس میں 12,000 حروف تھے، اس میں 14,000 ہیں، اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ سورہ اس سے بڑی ہے، اور یہ سورہ بھی مکہ میں نازل ہوئی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مکہ میں جتنی سورتیں نازل ہوئی ان میں سب سے بڑی سورہ یہ سورہ اعراف ہے، سورہ اعراف۔ اور یہ سورہ شروع ہو رہی ہے حروف مقطعات سے، الف لام میم صاد، ان حروف سے یہ سورہ شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جو بھی سورتیں نازل ہوئی تھی اس سورہ کے نازل ہونے سے پہلے، اس میں حروف مقطعات والی صرف 3 سورتیں تھیں، سورہ قاف، سورہ نون والقلم اور سورہ صاد۔ یہ 3 سورہ ہیں جس میں حروف مقطعات ہیں، ایک ایک حرف، نون بس، اسی طرح صاد بس، اور قاف، قاف قاف سے شروع صرف ایک ہی حرف ہے قاف۔ تو یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہیں، جس میں صرف ایک ہی ایک حرف ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ نازل ہو رہی ہے جس میں حروف مقطعات سے شروع ہے، الف لام میم صاد۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بس مختصر بات یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ اس کا معنی صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا تو وہ بھی ہمیں نہیں پتا، بتایا بھی تھا کہ نہیں بتایا تھا ہمیں وہ بھی نہیں پتا۔ لہذا اب ہمارے لیے صرف یہ ہے یہ کہا جائے کہ اللہ کی جتنی کتابیں ہیں ان سب کتابوں میں اللہ کا راز ہے، اللہ کے راز میں سے یہ ایک راز ہے الف لام میم صاد، جس راز کو کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے لیے اس میں امتحان ہے کہ کون اس کو تسلیم کرتا ہے اور کون اس کو نہیں تسلیم کرتا، کون اس کو مانتا ہے اور کون اسے نہیں مانتا، یہ دیکھنا ہے۔ اگر ہم اسے مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں، اس کے باوجود ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ہمیں یہی اعتقاد رکھنا ہے، یہی یقین کرنا ہے، یہی ایمان رکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اس کا معنی مطلب ہم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب قرآن کریم کی تشریح کریں گے تو اس وقت اس کا راز بھی ہمارے سامنے کھول دیں۔ اس وقت تک کے لیے ہمارے لیے راز ہے،
اور ہم کو اس پر صرف ایمان لانا ہے, اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. چنانچہ پوری امت اس پر ایمان لاتی رہی ہے. تمام علماء کرام, تمام صحابہ کرام اس پر ایمان لاتے رہے ہیں, اب کوئی اس کے پیچھے نہیں پڑا. تو ہمیں بھی اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. اس سورہ کا نام سورہ اعراف ہے. اعراف عرف کی جمع ہے. اعراف عرف کی جمع. عرف عربی میں کہتے ہیں بلند حصے کو, جو حصہ بہت بلند ہو, بالکل ظاہر ہو, کھلا ہوا ہو, نمایاں ہو, نظر آتا ہو, اس حصے کو عربی میں عرف کہتے ہیں. جیسے پہاڑ کی چوٹی, پہاڑ تو نظر آتا ہی ہے, لیکن جو حصہ سب سے اونچا ہے, سب سے بلند ہے, وہ سب سے نمایاں ہے, سب سے زیادہ ظاہر ہوتا ہے. اس پہاڑ کی چوٹی کو عربی میں عرف کہتے ہیں. اسی طرح مرغا ہے, مرغا کا ایک جسم ہے, اس کے جسم کا سب سے اونچا حصہ وہ ہوتا ہے جس کو تاج کہتے ہیں. اس کے سر پہ نکلا ہوا, بہت سے مرغوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے سر پہ رہتا ہے, اس کو کلغی کہتے ہیں. وہ عربی میں اس کو عرف کہتے ہیں. وہ چونکہ اس کے جسم کا سب سے اونچا حصہ ہوتا ہے, سب سے اونچا حصہ ہوتا ہے. تو اس سورہ کا نام سورہ اعراف, چونکہ آگے چل کر کے چند رکوع کے بعد اعراف کا ذکر اس میں آیا ہے. 46ویں نمبر آیت اس کے آگے چل کر کے جو آئے گی, اس میں اعراف کا ذکر آیا ہے. یہ اعراف کیا ہے جس کا ذکر آیا ہے؟ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ نیکی کرتے ہیں اور انسان بدی بھی کرتا ہے, دونوں ہی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف کیا جائے گا. تو انصاف کی ترتیب یہ ہوگی کہ اعمال وزن کیے جائیں گے. اس میں آیا ہے والوزن یومئذ الحق, اللہ تعالیٰ کہ یہاں قیامت کے دن وزن کیا جائے گا اعمال, اور یہ بالکل حق ہے. یہ ہم کو عقیدہ رکھنا ہے کہ اعمال وزن کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس دن ترازو قائم کریں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم موازین قائم کریں گے اور اس میں سب کا عمل تولا جائے گا. تو جس کی نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا, نیکی زیادہ ہو گئی اور بدی کم ہو گئی, تو وہ شخص جنت میں چلا جائے گا. تھوڑی سی بدی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے. نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا, زیادہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ بدی کا پلہ بھاری ہو گیا, ومن خفت موازین, بدی کا پلہ بھاری ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں بھیج دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے یہاں تک سمجھایا ہے کہ جب دونوں پلے میں انسان کے اعمال رکھے جائیں گے, نیکی اور بدی, اس کو بہت ہی باریکی سے تولا جائے گا. شاید دنیا والے اس طرح تول بھی نہ سکیں جیسے اللہ تعالیٰ کیا اس کا وزن ہوگا. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جوئی کے انڈے کے برابر بھی اگر نیکی بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دے. اب جوئی کے انڈے کا وزن کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا والے شاید وزن بھی نہ کر سکیں اس کو, لیکن حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ نیکی اور بدی دونوں وزن کیے جائیں گے. اتنا سا بھی زیادہ ہو گیا, ایک ذرے کے برابر بھی نیکی زیادہ ہو گئی, تو کہا جائے گا کہ نیکی کا پلہ جھک گیا, اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دیں گے. اور اگر اسی طرح حدیث میں ہے کہ اگر بدی کا پلہ جوئی کے انڈے کے برابر بھی جھک گیا, وہ زیادہ ہو گیا, تو وہ جہنم میں جائے گا. اب رہ جاتا ہے یہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کسی کی نیکی اور بدی بالکل برابر ہو گئی, نہ یہ زیادہ ہے ایک ذرہ کے برابر, نہ یہ زیادہ ہے, بالکل برابر, تو ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ نہ نیکی زیادہ نہ بدی زیادہ, بالکل برابر, ایک دم دونوں برابر ہو گئے. تو ایسے لوگوں کو روک دیا جائے گا, اور ایسے ہی لوگ اعراف کے ہوں گے جن کا ذکر اس میں آیا ہے اعراف کا. وہ اعراف کے اوپر ان کو روک دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آپ کی نیکیوں نے, جتنی آپ نے نیکی کی ہے, اس نیکی کی وجہ سے آپ جہنم میں جانے سے تو بچ گئے, جہنم میں جانے سے تو بچ گئے, لیکن جو بدی ہے آپ کی, وہ بدی بھی اتنی زیادہ ہے کہ جنت میں بھی جا نہیں پا رہے, کیونکہ دونوں برابر ہیں. تو ان کو روک دیا جائے گا, وہ روکے رہیں گے. وہ ایک اونچی دیوار ہوگی
جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوگی، ایک بالکل بلندی پہ، وہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور امیدیں کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جنت پہ لوگوں کو بھیج رہے ہوں گے، جن کی نیکی زیادہ وہ جنت میں جا رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح جہنم میں جانے والے جہنم میں بھی جا رہے ہیں، یہ رکے ہوئے ہیں، نہ یہ جہنم میں جا پا رہے ہیں اس لیے کہ اتنی بدی نہیں ہے جو نیکی سے زیادہ ہے، نہ یہ جنت میں جا پا رہے ہیں اس لیے کہ اتنی نیکی نہیں ہے جو ان کی بدی سے زیادہ، تو ان کو روک دیا گیا۔ وہ وہاں سے جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جہنم والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ جنت والوں کو سلام کر رہے ہیں، سلام علیکم، بھائی آپ پر سلامتی ہو، ہمارا بھی کوئی انتظام کر دیجئے، ہم کو بھی بلا لیجئے، ہمارا بھی کچھ کر دیجئے، ان سے درخواست بھی کرتے رہیں گے، امید رکھتے رہیں گے۔ جہنم والوں کو بھی دیکھتے رہیں گے کہ ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا۔ آخر میں جو حشر ہوگا ان کا وہ ہم بتائیں گے آپ کو۔ فی الوقت ان کو روک دیا جائے گا جنت میں جانے سے، اور یہ اونچی جگہ پہ ہوں گے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس اعراف میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور جہاد کر کے جان دے دی اللہ کی راہ میں، تو کتنی بڑی نیکی ہے، یہ تو بہت بڑا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ ایسے عمل والے بھی وہاں ہوں گے، لیکن ابھی جنت کا ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہوگا۔ کیا معاملہ رہے گا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ انہوں نے جہاد تو کیا، بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا عمل کیا، لیکن جہاد کے لیے جب گئے تو اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر نہیں گئے، بغیر اجازت کے چلے گئے تھے۔ بغیر اجازت کی وجہ سے جانے کی وجہ سے ان کے ماں باپ ان سے ناراض تھے۔ اس ناراضگی کی وجہ سے، یہ ناراضگی کا عمل ایسا ہوگا کہ اس عمل کی وجہ سے ان کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے۔ حالانکہ ان کا عمل، نیکی کا عمل بہت اونچا عمل تھا کہ انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور جہاد کر کے اللہ کی راہ میں جان بھی دے دی، لیکن اس جان دینے کے باوجود چونکہ ہم اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے گئے تھے جہاد میں، اپنے ماں باپ کو ناراضگی کی وجہ سے ان کو بھی روک دیا جائے گا۔ وہ آراف میں بیٹھے ہوں گے، جنت میں جانے والوں کو دیکھ رہے ہوں کہ جا رہے ہیں، جہنم میں جانے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ان کو روکا ہوا ہے، یہ روکے ہوئے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہوں گے جو بظاہر ہمارے حساب سے بڑی بڑی نیکی کرنے والے ہوں گے، لیکن وہ بھی آراف میں روک دیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کوئی ایسی بدی ہوگی، کوئی ایسی غلطی ہوگی، کوئی ایسا برا عمل ہوگا جس برے عمل کی وجہ سے وہ نیکی کے باوجود ان کو روک دیا جائے گا۔ جب ایسی بات ہے تو ہمارے لیے بڑی ڈر کی بات ہے کہ ہم، کوشش تو ہر انسان کی یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں جنت میں دخول اولی حاصل ہو جائے، یعنی پہلے ہی مرحلے میں ہم ہو جائیں۔ جیسے آج کل ایڈمیشن لینے والے ایڈمیشن جب لیتے ہیں تو بولتے ہیں ایک دم پہلے ہی مرحلے میں میرا نام آ گیا، بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا سفارش سے ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا دوسرے مرحلے میں ہوتا ہے، تیسرے مرحلے میں ہوتا ہے، کچھ لوگ رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک دنیاوی مثال سمجھنے کے لیے ہم نے دی۔ جنت میں دخول اولی پہلے ہی مرحلے میں بغیر کسی روک ٹوک کے ہمارا نام آ جائے، یہ تو سب سے اول بات ہے، سب سے افضل بات ہے۔ ایسا ہو جائے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اور یہ مرحلہ تو بہت ہی خطرناک رہے گا کہ سب سے اوپر ہم کو کر دیا گیا، سب لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں ان کو، لیکن ہمیں جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے اپنے تمام اچھے اعمال کے باوجود، اس لیے کہ جب ان کو وزن کیا جا رہا ہے تو وزن کرنے میں ہماری نیکی ہماری بدی سے بڑھ نہیں پا رہی ہے۔ اور نیکی میں کا وزن جو ہوتا ہے وہ کس چیز سے بڑھتا ہے؟ اخلاص سے بڑھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ظہر کی نماز سارے لوگوں نے پڑھ لی، جب وزن کیا جائے گا تو سب کی نماز یکساں ہوگی، برابر ہوگی، بس سبھی لوگوں نے ایک ہی مسجد میں ایک ہی امام کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھ لی اس لیے سب کی نماز یکساں ہوگی، ایک ہی وزن کی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ نماز کو جو وزن کیا جائے گا تو اس میں وزن کہاں سے پیدا ہوگا؟ اخلاص سے پیدا ہوگا۔ کس نے کتنے اخلاص سے نماز پڑھی ہے اس سے وزن پیدا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اسی مجمع میں جتنے لوگوں نے نماز پڑھی کسی کی نماز کا وزن بہت زیادہ ہو اور کسی کی نماز کا وزن بہت کم ہو۔ بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے کہ تمہاری نماز قبول ہی نہیں ہے اس لیے کہ تم نے نماز میں ایسی ایسی حرکتیں کی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہاں جو وزن ہوتا ہے وہ ظاہری صورت سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اخلاص سے ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ آئیں گے
जिनका बहुत अमल होगा, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं फजअलनाहु हबाअ मंसूरा, हम उनको हबा मंसूरा कर देंगे, जर्रा बना के उड़ा देंगे, कुछ नहीं है। वो कहेगा मैंने ये किया, मैं तो दिन भर मस्जिदी में रहता था, मैं तो ये करता था, मैं तो वो करता था। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे सब कुछ करते थे, इखलास नहीं था, लिहाजा इसमें कोई वजन नहीं है, एकदम कोई वजन नहीं है। वह तराजू पे रखा जाएगा, कुछ वजन ही नहीं नजर आएगा। तो अमाल में वजन पैदा करना ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस सूरह आराफ के अंदर इन्हीं चीजों की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई गई है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानो, उनको रसूल मानो और उनकी हिदायत पर अमल करो। उनकी हिदायत जिस तरीके से आ रही उस तरीके से अमल करो तो तुम भी कामयाब लोगों में आ जाओगे। और अगर उनकी बात नहीं मानी तो नाफरमानों में आ जाओगे। और नाफरमानों के किस्से बयान किए गए हैं तफसील के साथ। हजरत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र इसमें आया है। और शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने, उन्होंने बहुत समझाया, उनकी कौम ने बात नहीं मानी तो वो भी अजाब में गिरफ्तार हो गए। अब देखिए अलिफ लाम मीम साद के बाद किताबुन उनज़िला इलैक, ये एक अजीम किताब है। अल्लाह ताला इस कुरान करीम के बारे में फरमा रहे हैं अलिफ लाम मीम साद किताबुन उनज़िला इलैक, ये एक अजीम किताब है, जलील बुजुर्ग बड़ी किताब है। उनज़िला इलैक, जो आपकी तरफ नाजिल की गई है। ऐ मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ऊपर ये किताब एक अजीम किताब नाजिल की गई है। जब अजीम किताब नाजिल की गई है तो ये अजीम किताब किस लिए नाजिल की गई है? ताकि आप लोगों को समझाएं, लोगों को डराएं, बताएं, लोगों को नाफरमानी के अजाब से डराएं और फर्मा बरदारी की चीजों को बताएं। और फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन, आपके दिल में किसी तरह की तंगी नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला मना फरमा रहे हैं आपके दिल में किसी तरह की तंगी नहीं होना चाहिए। तंगी का मतलब क्या है? आपको फिक्र होती थी, आप सोचते थे मैं समझा रहा हूं ये मानते नहीं, मैं समझा रहा हूं ये मानते नहीं, और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ रहा है कि आप समझाइए, आप समझाइए, आप डराइए। मैं डरा रहा हूं, ये डर ही नहीं रहे, मैं समझा रहा हूं, ये समझ ही नहीं रहे। इससे आपको आपके दिल में तंगी थी, परेशानी थी। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन, आपके सीने में, आपके दिल में इससे कोई तंगी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है कि हमने जब इसको नाजिल किया है आपके ऊपर तो हमने उसका इंतजाम भी कर दिया है। आपके रब की तरफ से ये किताब अजीम नाजिल की गई है तो आपके रब ने इसका इंतजाम भी कर दिया है। आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप समझाते रहिए, आप तबलीग करते रहिए, डराते रहिए। मानने वाले मानते हैं, बहुत अच्छा, नहीं मानने वाले अगर नहीं मानते हैं तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसलिए कि आपका फर्ज तो पहुंचा देना है, आप पहुंचा दीजिए। बस मानना नहीं मानना ये उनका अमल होगा। अगर नहीं मानेंगे तो उसका नुकसान आपको नहीं होगा, उसका नुकसान उनको होगा, आपको नहीं होगा। फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन, आपके सीने में, आपके दिल में उससे कोई तंगी नहीं होना चाहिए। लितुनज़िरा बिही, ये किताब हमने क्यों नाजिल किया आपके ऊपर? सुनिए उसकी वजह अल्लाह ताला बता रहे हैं। उनज़िला इलैक, आप पर यह किताब अजीम नाजिल की गई है। लितुनज़िरा बिही, ताकि आप इस किताब के जरिए से लोगों को डराएं। आपके ऊपर किताब नाजिल की गई है इसलिए कि आप लोगों को डराएं। देखिए डराने का हुक्म दिया जा रहा, इसलिए नाजिल ही की गई किताब आपके ऊपर ताकि आप इसके जरिए से लोगों को डराएं। चुनांचे आप इनकी आयत को पढ़ पढ़ कर डराते थे, बताते थे, और सुनने वाले, मानने वाले शुरू में तो नहीं, शुरू में तो इनकार करते रहे लेकिन एक वक्त आया कि सबको मानना पड़ा, सब लोगों ने मान लिया उसको। वज़िक्रा लिल मुमिनीन, और मोमिनीन ईमान वालों के लिए इसमें नसीहत है, ईमान वालों के लिए नसीहत है। बहुत बड़ी बात, बड़े प्यार से अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए अलग से जिक्र किया कि जो ईमान वाले हैं उनके लिए इसमें नसीहत है। ईमान वालों को इससे नसीहत हासिल करना चाहिए। इस पूरी किताब में बहुत सी नसीहत की बातें हैं और इबरत की बातें हैं। बड़े बड़े पुराने जमाने के लोगों के किस्से हैं, उन सब में नसीहत है। एक एक किस्से में हजारों नसीहतें मौजूद हैं। तो उन नसीहतों को ईमान वालों को मानना चाहिए और उससे नसीहत हासिल करना चाहिए। उसके बाद फिर
اب سارے عالم کے انسانوں کو، یہ تیسری آیت ہے، تیسری آیت میں سارے عالم کے انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ہر انسان کو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے انسانوں، اے لوگوں، جتنے لوگ جن کو ہم نے پیدا کیا، سب کے سب سن لو کہ تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے نازل کی۔ رب کا لفظ آنے کا مطلب یہ ہے کہ رب تمہاری تربیت کرنے والا ہے، تمہارا رب ہے۔ جب وہ تمہاری تربیت کرنے والا ہے تو تمہاری تربیت کے لیے اس کو نازل کیا ہے، اس لیے تم اتبعو، اسی کو مان کر چلو۔ دیکھیں کتنے پیار سے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست مخاطب کیا۔ پہلے تو رسول سے کہا کہ آپ پہ نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ڈرائیے اور آپ دل تنگ بالکل نہ ہوئیے۔ اب اس کے بعد براہ راست سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے، تم اسی کو مان کر چلو، اسی کی پیروی کرو، اسی کی بات مانو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کے اللہ کے سوا کسی بھی اپنے دوست کی بات ماننے کے پیچھے مت رہو۔ اللہ نے جو بات کہہ دی، سب سے بڑا دوست تمہارا اللہ ہے، وہ رب ہے تو سب سے بڑا دوست تمہارا اللہ ہے، لہذا اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا اپنے کسی بھی دوست کو مان کر کے اس کی بات مان کر مت چلو۔ دوست کی بات مان کر نہیں چلنے کا مطلب جو بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو تو وہ تمہارے رب کی بات نہیں ہوئی، وہ تمہارے دوست کی بات ہوئی۔ تو اپنے رب کے سوا، اپنے رب کو چھوڑ کر کسی کو دوست بنانا ہی صحیح نہیں، رب کے علاوہ کسی کو دوست بنانا صحیح نہیں، اور ان کی بات کو ماننا بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اس لیے بہت ہی واضح طور پر اس آیت کریمہ میں، سورہ اعراف کی یہ تیسری آیت ہے، اس آیت میں بڑی وضاحت سے اللہ تعالیٰ فرما دیے تمہارے رب کی طرف سے، تمہاری طرف، تمہارے طرف جو نازل کیا گیا، تمہارے طرف کا مطلب کیا ہے؟ رسول کے واسطے سے۔ ظاہر ہے کہ ہم پر براہ راست تو قرآن نہیں اتر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے انزل الیکم، تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی رسول کے واسطے سے نازل کیا گیا ہے، لہذا تم اسی کی پیروی کرو، اسی کی بات پر چلو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اپنے کسی بھی دوست کی بات اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر اپنے کسی بھی دوست کی بات کو مت مانو، یعنی نہ شیطان کو دوست بناؤ، جناتوں میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، کسی کو بھی، انسان میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، غلط دوستی، غلط مشورہ دے دیتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے، ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے غلط مشورہ دے دیتے ہیں، انسان غلط بات پہ چل پڑتا ہے اپنے دوست کی بات پہ، تو اس کی بات پہ نہیں چلنا ہے، اللہ کی بات پہ چلنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، جو کچھ تمہارے طرف اتارا گیا ہے، تم پر اتارا گیا ہے، اس کی پیروی کرو۔ ہم پر جو اتارا گیا ہے اس میں یہ قرآن کریم ہے۔ یاد رکھیے اس قرآن کریم کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں وہ بھی اس پہ شامل ہیں۔ ہم پہ جو کچھ نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا وہ یہ قرآن ہے، اور اس قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث رسول بھی ہے، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولتے تھے، جو بھی کہتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولتے تھے، لہٰذا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی چیز ہے۔ لہٰذا اس آیت میں اس کی دلیل ہے کہ قرآن کو بھی پوری طرح ماننا ہے اور حدیث کو بھی پوری طرح ماننا ہے۔ اس میں بہت ہی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، قرآن اور حدیث ان کو چھوڑ کر کے اب کسی چیز کی پیروی نہیں کرنا۔ بہت ہی وضاحت کے ساتھ وَلَا تَتَّبِعُوا منع کر دیا، قرآن کو ماننا ہے، قرآن کی باتوں پہ چلنا ہے اور حدیث کی باتوں پہ چلنا ہے، اور ان کے سوا لا تتبعوا، کسی چیز کو نہیں ماننا ہے، کسی چیز پہ نہیں چلنا۔ ان کے سوا کا مطلب جو باتیں اس کے خلاف ہیں اس کو نہیں ماننا ہے، اور جو باتیں اس کے موافق ہیں، اس کے حق میں ہیں، اسی سے نکالی ہوئی ہیں۔ قرآن اور حدیث تو ایک سمندر ہے، گہرا کنواں ہے، اس کے اندر موتی بہت ہے، ان بڑے بڑے لوگ جو اس کے شناور ہیں وہ اس کے اندر سے موتی نکالتے ہیں، نکال کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے اندر تو اتنی صلاحیت نہیں کہ ہم سمندر میں غوطہ لگا کے موتی نکالیں، لیکن کچھ لوگ ہیں بڑے بڑے علماء کرام، وہ اس کے اندر گہرائی میں گھستے ہیں اور اندر سے موتی نکال کر کے لا کر کے پیش کرتے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس کو مانیں، وہ اسی قرآن کی بات ہے، اسی حدیث کی بات ہے، اسی کے اندر سے نکالا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قلیلا ما تذکرون، ہم تم کو اتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں لیکن افسوس تم اتنا سمجھتے نہیں۔
कलीलम मा तज़क्करून, तुम बहुत कम ध्यान देते हो। हम इतने अच्छी तरह समझा रहे हैं, इतनी वजाहत से समझा रहे हैं, और तुम्हारा क्या हाल है? कलीलम मा तज़क्करून, तुम बहुत कम ध्यान देते हो, बहुत कम। ये अल्लाह ताला की शिकायत सही है कि नहीं? कलीलम मा तज़क्करून, तुम बहुत कलील, बहुत कम ध्यान देते हो, बहुत कम ध्यान देते हो। बेशक जब हम लोग अपने अहवाल पे गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि हम अल्लाह ताला की बातों पे बहुत कम ध्यान देते हैं, रसूल की बातों पे बहुत कम ध्यान देते हैं। हम लोग अपनी जिंदगी में मस्त हैं, कैसे जो दुनियावी जिंदगी हमारी है उसी में हम मस्त हैं। बस ये देख रहे हैं कहाँ से खाना मिले, कहाँ से पैसे मिले, कहाँ से आराम मिले, कौन सा अच्छा मकान मिल जाए जिसपे हम सोया करें, कौन से अच्छे दोस्त मिल जाए जिनके साथ रात और दिन गुजारा करें, कहाँ से अच्छे कपड़े मिल जाएं जो उसको पहन पहन कर हम लोगों के सामने आया करें। ये मिजाज बना हुआ है। लेकिन अल्लाह ताला उसी को कह रहे हैं कलीलम मा तज़क्करून, तुम बहुत कम ध्यान देते हो। हम इतने प्यार से मोहब्बत से समझा रहे हैं, तुम बहुत कम ध्यान देते हो। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये आयत हमें हिदायत दे रही है, सबक दे रही कि ऐ गोया का अल्लाह ताला फरमाए मेरे बंदो, मेरी बातों की तरफ तवज्जो दो, ध्यान दो और अमल करने पे आ जाओ। हम लोग इंशाअल्लाह नियत कर लें कि ये सूरह शुरू हुई है और इस सूरह में नाफरमानों को अजाब से डराया गया है, तो हम अपने आप को नाफरमानी से बचाएंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए जो कुछ हो सकेगा उसको करेंगे। यहां तक पहुंच के अब हम इसको बस करते हैं। 3 आयतें मुकम्मल हुई जिसमें आखिर में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कलीलम मा तज़क्करून, तुम बहुत कम ध्यान देते हो, बहुत कम ध्यान देते हो। तो हम इस पे गौर करते हैं तो मुझे लगता है कि वाकई हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, बहुत कम तवज्जो करते हैं। अभी के जो सख्त हालात हैं पूरी दुनिया के, ऐसे हालात में मुसलसल ईमान वालों के या दूसरे इस तरह के लोगों पे जो बमबारी चल रही है और मुसलसल ये लोग तकलीफ में, सख्त अजाब में मुब्तला हैं, हम लोग आपस में बातें करते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सिर्फ दुआ कर सकते हैं, सिर्फ दुआ कर सकते हैं, ये कहते हैं। लेकिन हम जो देख रहे हैं वो ये कि हम लोग दुआ भी नहीं करते। सही है, हम लोग दुआ भी नहीं करते। तो क्या ऐसे ही जिंदगी गुजरेगी? हम ऐसे ही गफलत के साथ जिंदगी गुजारेंगे? हमारे ईमान वाले भाई की जान जाती रहे और हम अपनी मस्ती में जिंदगी गुजारते रहें, कहाँ से अच्छा खाना मिले, कहाँ से अच्छे सोने मिले, इसी फिक्र में रहें, इसी में जिंदगी गुजारते रहें। ईमान की तो पहचान ये बताई गई है कि अगर मगरिब में, अगर पूरब के आखिरी हिस्से में किसी ईमान वाले भाई को अगर कोई तकलीफ पहुंचती है और पश्चिम में रहने वाला, सबसे आखिर में रहने वाला, अगर उसे तकलीफ नहीं पहुंची उसकी तकलीफ से, तो वो ईमान वाला नहीं है। बात तो यहां तक कही गई है। तो ईमान वाले सब भाई भाई हैं। और ये भी कहा गया कि ईमान वाले एक जिस्म की तरह हैं। ईमान एक जिस्म है और बाकी सब उसके आज़ा हैं। तो अगर हमारी एक उंगली में तकलीफ हो तो क्या सारा जिस्म इत्मीनान से रहता है? ऐसा नहीं है। आंख में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म उसको महसूस करता है, पूरा जिस्म महसूस करता है। आंख सिर्फ नहीं सोती, पूरा जिस्म सो जाता है। लेकिन आंख में तकलीफ है तो पूरा जिस्म नहीं सो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तरफ तकलीफ में जान पे जान जा रही है और हम बेफिक्री जिंदगी गुजार रहे कुछ भी एहसास हमें नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई गम नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जो कर सकते हैं वो तो करना चाहिए। आज से आप हजरात ये तय कर लें, जिम्मेदारी अपने अंदर ले लें, क्योंकि क़यामत में हमको जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमसे कुछ सवाल नहीं होगा, सवाल होगा और जबरदस्त सवाल होगा। हर मस्जिद की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और खास तौर से मस्जिद अक्सा, इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। तो हम यहां से क्या हिफाजत कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। दुआ वो तो हम कर ही नहीं रहे। तो एक वक्त निकालिए, एक वक्त मुकर्रर कीजिए अपने अपने हिसाब से। जिसके पास सुबह को वक्त हो सुबह का वक्त बनाए, जिसके पास शाम को हो शाम का, मगरिब बाद, इशा बाद, सोने के वक्त, फजर के वक्त, जैसे भी हो जिससे जो वक्त हो सके वक्त निकालिए। आधा घंटा होना तो चाहिए था 1 घंटा, लेकिन चलिए
1 घंटा ना सही, आधा ही घंटा सही, आधा घंटा वक्त निकालिए, तन्हाई में बैठिए, अल्लाह के सामने रोइए, गिड़गिड़ाइए, या अल्लाह या अरहमर राहिमीन आसानी का मामला फरमा दीजिए। वो मुसलसल आपके कलमे को बदन करने के लिए लड़ रहे हैं, आपके मस्जिद की हिफाजत के लिए जान पे जान दे रहे हैं, या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा दीजिए, उनकी मदद फरमा दीजिए। ये दुआ तो कर सकते हैं, तो ये दुआ करने के लिए अपने औरतों को बताइए, अपने मर्दों को बताइए, दोस्तों को बताइए, इसके लिए वक्त मुकर्रर कीजिए, दुआएं कीजिए। अब तक चूंकि हमारे हाथ नहीं उठे दुआओं के लिए, हमने कुछ नहीं किया, इसलिए अब तक हमारे सामने कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। और हम लोग सिर्फ खबर सुनने के चक्कर में, खबर सुनने के लिए बहुत शौक है, खबर यहाँ बैठे सुन रहे हैं, वहां बैठे सुन रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं, लेकिन हमें करना क्या चाहिए उसके लिए हम किसी तरह तैयार नहीं है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज आप इस मजलिस में आज ये भी ठान लीजिए कि इंशाअल्लाह हम दिल से दुआ करेंगे, तन्हाइयों में दुआ करेंगे, रो रो के दुआ करेंगे। औरतों को बताइए। और एक चीज है, आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आयत करीमा हर शख्स मामूल बना ले, कम से कम 100 मरतबा पढ़ने का, किसी भी वक्त 100 मरतबा पढ़ने का। थोड़ा सा रुक जाइए। आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन हर शख्स एक मामूल बना ले 100 मरतबा, इससे ज्यादा जिससे हो सके वो पढ़े, वो मना नहीं है, बेहतर है 500 बना ले, लेकिन 100 तो हर शख्स लाजिम कर ले, इस नियत से कि इसके पढ़ने से हमारे गुनाह माफ होंगे, हमारे गुनाह माफ होंगे तो अल्लाह की मदद उतरेगी। और हम तो अभी उसका जिक्र ही नहीं कर रहे हैं कि हम लोग अपने गुनाहों को छोड़ने की भी फिक्र करें। गुनाहों को छोड़ने की फिक्र करेंगे तो मदद जल्दी उतरेगी। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज से इसका एहतमाम करें। नंबर 1, दुआओं का एहतमाम करें, आधा घंटा इसके लिए वक्त निकाल लें, और यह आयत करीमा पढ़ने के लिए वक्त निकाल लें। किसी भी वक्त, सुबह से शाम तक 24 घंटे में किसी भी वक्त आयत करीमा पढ़ें। इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मैं बहुत ही दुखे दिल के साथ आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ। मुझे जब ख्याल आता है तो रात भर नींद नहीं आती इस फिक्र को, इन हालात को देख करके क्या हो रहा है, और उसमें ये हमारी जो गफलत है उसको देखकर और अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। अल्लाह के वास्ते इस गफलत को खत्म करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल खत्म करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा हदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा अअतैत व क़िना शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यइज़्ज़ु मन आदैत व ला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात व अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अस्लिहहुम
وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة واليهود والنصارى والمشركين اللهم لعن الكفرة واليهود والنصارى والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ شہناز بیگم بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا کلی عطا فرما دیجئے، اور اس مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کی تمام جائز ضروریات کو پوری فرما دیجئے۔ اس میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما دیجئے، جن کی جو ضروریات ہیں ان کی پوری فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو پورے عالم کے حق میں دعا کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ پورے عالم کے حق میں ہم کو دعا کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہمیں دعا کی توفیق نہیں مل رہی ہے، دعاؤں میں جی نہیں لگ رہا ہے۔ یا اللہ ہم اپنی نافرمانیوں سے توبہ کر رہے ہیں، اپنی نافرمانیوں سے توبہ کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنا قریبی بنا لیجئے، دعا کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، دعاؤں کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ دعاؤں کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ دعاؤں کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہماری بدعمالیوں کو معاف فرما دیجئے، بدعمالیوں کو معاف فرما دیجئے۔ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے، رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے، رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، جن مقاصد کے لیے کی ہے، ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجئے۔ جن کا رشتہ نہیں لگ رہا ہے، غیب سے رشتوں کا انتظام فرما دیجئے، غیب سے رشتوں کا انتظام فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔